تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دو۔ یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے۔ تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے، وہ میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے۔ وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے، وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو وہ ہواؤں سے غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ نہ اونگ ہے، نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت۔ اور عجیب بات، اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہے نا، ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا چاہیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ سب سے زیادہ عملوں کی کمائی بر صغیر میں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی بھی مٹی بھی سونا بنی ہوئی ہے، اور اللہ نے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا ہے، ہانڈی کا وظیفہ، کالی تھیلی کا وظیفہ، اور دال کا وظیفہ، اور پتہ نہیں چھولیاں کا وظیفہ، اور ایسے پاگل لوگ پڑھے لکھے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تمہارے اندر سارا سامان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، قربان جاؤں، ذرا غور کرنا، آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی کہتا ہے۔ انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مسورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے،
2 آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا۔ 2 آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مصلے پہ 2 آنسو بہاؤ گے اور پھر مصلہ اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر۔ آپ MBBS کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے۔ علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے، تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو؟ یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی، کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے۔ جب تو کسی محفل میں جاتا، میں بھی نمی پگڑی پائی تو واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں میاں ادریس کالج جاؤں ہے، اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے۔ فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمد ہی میک اپ کر لے، محمد ہی میک اپ کر لے تو تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں گا۔ اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں، تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں، لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم۔ تو نے کہا تیری جان کی قسم۔ ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں، میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم،
اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، چونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارے، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو، تو انہوں نے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان، کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے، پوری سورت اتار دی، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟
اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اماں عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے، بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے، پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر دیا اور جو ایسے نیچے لٹک، بالکل نیچے لٹک گیا ایسے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اب پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں، سونا بنا دوں اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ اجوع یومن واشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو گے، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا، اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پراٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا، اور مال بناتے 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 نہ اپنا ہوش نہ بچوں کا ہوش، چند دن کی زندگی ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، حدیث پاک، دنیا 3 دن ہے، یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا، یوم غد ایک کل آنے والی ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کا تجھے پتہ نہیں کہ تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا،
یوم انت فیہ، یہ ایک دن تیری زندگی ہے، فاغتنم، اس کو غنیمت بنا لے۔ موت ہمارے لیے پیغام بن جائے، خوشی کا، راحت کا تحفہ بن جائے۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ۔ ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو، تیرا سا نکلتا پیا۔ کہا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے۔ طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا، نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی۔ کہنے لگے جو اس چارٹ پہ چلے گا بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتی، میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں۔ تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا منگو گے بھی چلدیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودھنے جدن وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں جی تے 12 بجے ناشتہ کرن، مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے، ہاں نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی، شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہی ہے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز میں، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے، تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972 کہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 دفعہ ان کا بہت روب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھروں، نکل گیا۔ رائمنڈ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا، پھر
میرا پہلا جو کالج اسکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط. تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست تبلیغ میں لگ گئے تو انہوں نے ان کو نرم کیا. تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا، تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا. یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا. تو زندگی کے آخری ایام میں خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے، محبت سے، خدمت سے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت، یہ 3 کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو. تو پھر وہ مجھے فرماتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ویکھی ہیگدیں تین اللہ بہوں عزت دس. یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ہیگدیں ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دس. 1988 میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا. تو والدین کی دعا لو. والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا. تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی. جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ. میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا. تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں، میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں اور بتاتے بھی کچھ نہیں. تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہے. تو انہوں نے ان کو بلا لیا. جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں. تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا. تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ. کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتے ہیں. دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتے ہیں. رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی. تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے. تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا. تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے. آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو. روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے. مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے. 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا. 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں. وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں. جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی اپنی صفات کی وجہ سے ملی. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسن. تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے. اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں. یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کیں، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی
اور 15 برس بڑی. یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے. اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے. ساری اولاد بھی ان سے ہوئی. حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی. تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا. کیا وہ اخلاق تھے آپ کے. اظہار محبت، خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا. سیدہ فاطمہ جب آتی تھیں ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تھوڑا آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے یہاں بوسا دیتے یا ماتھے کا بوسا دیتے. پھر ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، اس آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں. تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں. تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے. کیا وہ بوجھ بن جاتا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی. میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں، شریعت کا خلاصہ. کہا جی کیا ہے. تو سارے بچے مجھے دیکھنا. آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا. یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی. تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے. معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں. کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو. اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا. تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے، تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے. کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں. یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم. تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا. ساڑھے واری تھا سی بی ہوندہ ہی نہ آئی، 33 نمبر آیا تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گیا. اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا،
تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا، اور وہ سارا سال بس آوارگی تھی، اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا، اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے۔ تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں ہے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال مینوں اتنا ہی لکھا دے، بسم اللہ۔ میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے۔ اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہومدا، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی، تو کل جڑا سوال آنا ہے میں نے اتنے لکھا دے بسم اللہ۔ سارے FSC تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا، لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا۔ مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے، وہ یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے، اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو۔ ان کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی۔ یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ آئی، چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی، آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے، اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں۔ اب میری بہن کو پتہ تھا لڑدی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں۔ میری بہن نے کاغذ لیا، ادھر پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئیں دورہ کیتا، تو پھر آکھیا ماسی شریفہ اے تویز ہے بڑا زبردست، تیری جس لے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینا ہے، چک مار کے بہ جانا۔ اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، بولن یہ تو بولی تو مر جانا۔ ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی ساریاں ختم ہو گئیں، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 باتیں، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، سچ بولو دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے۔
چند پیسوں کی خاطر، اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں، ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی ہے، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں، باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو۔ وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا۔ تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، تو مدین پہنچے تو وجد امرأتین تذودان، تو 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، بکریوں کو۔ قال ما خطبکما، کہ تم کیوں، لوگ پانی پلا رہے تھے، ڈول نکال رہے تھے، 10 آدمی مل کے ڈول نکالتے تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے۔ ان کا لا نسقی حتی یسد الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ سارے پلا نہیں دیتے، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں پلا سکتے۔ تو وہ آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سب کو یوں دھکا دے کے اکیلے نے ڈول ڈال کے اکیلے نے کھینچ لیا۔ نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور فسقا لہما، ان کو پلا دیا۔ وہ جلدی واپس چلی گئیں، ان کا جلدی کیسے آ گئیں؟ کہا اس طرح ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمارے پلا دیا، کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک تو یہ جملہ بتانا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تو اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کی سواری بنا ہوا تھا، حیا کی سواری پہ وہ سوار تھی، حیا کی سواری پہ سوار تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ آپ کی محنت کا صلہ دیں۔ وہ چلے گئے ساتھ۔ تو باپ بوڑھا ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تو بیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی حدود کے اندر عورت کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی شریعت کی کوئی نافرمانی نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہمیں یہ ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے اگر مجبور ہے تو۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ۔